بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ میں کون سی بڑی تھی۔ اکثر کی رائے ہے کہ ام کلثوم بڑی تھی۔ اول عتیبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ سورۃ تبت یدا نازل ہونے کے بعد طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ رقیہ کے بیان میں گزر چکا ہے، ابھی آیا نا اسی طرح بالکل۔ دونوں بہنوں کا ایک ساتھ نکاح ہوا، ایک ساتھ ہی جو ہے طلاق ہوئی، لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ گزر چکا، اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نہایت گستاخی اور بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ یعنی دو بیٹے تھے نا ابو لہب کے، ایک بیٹے نے، دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد ایک بیٹا تو اپنا طلاق دے کے چلا گیا گھر، ایک بیٹا جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا طلاق دینے کے بعد، اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا نا، گالی گلوچ کری، اور جو بھی وہ برے برے الفاظ جو ہے اس نے اللہ ایک تو طلاق دے کر تکلیف دی، دوسرا جو ہے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہہ کر تکلیف دی، تو اللہ کے رسول نے اسے بد دعا دے دی۔ کیا دے دی؟ ہاں، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے کسی کو بد دعا نہیں دی، سنا الفاظ؟ اس کا مطلب ہے اجتماعی بد دعا نہیں دی اللہ کے رسول نے کبھی۔ کیا اس کا مطلب؟ اجتماعی بد دعا نہیں دی، انفرادی ہے، کسی ایک آدھ شخص کو جو ہے اللہ کے رسول نے جس نے زیادہ تکلیف دی اس کو جو ہے بد دعا دی رہے تھے۔ یہاں ایک واقعہ تو یہ آ گیا، ایک دو واقعہ اور ہیں اس طرح کے اللہ کے رسول کے۔ انفرادی تو بد دعا دی ہے اللہ کے رسول نے، اجتماعی بد دعا کبھی اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ جیسے پہلے نبیوں نے دی نا بد دعا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو اسے اللہ کے رسول نے کبھی بھی اجتماعی بد دعا نہیں دی۔ طائف کے میدان پر اتنا اللہ کے رسول کو ستایا، فرشتوں نے کہا بھی آپ بد دعا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں دی۔ تو اجتماعی بد دعا اللہ کے رسول نے کبھی نہیں دی۔ ہاں، انفرادی بد دعا جو ہے اللہ کے رسول نے کسی کو دی ہے۔ جہاں کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اجتماعی بد دعا اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے۔ انفرادی کا انکار نہیں ہوتا، اگر انفرادی کا انکار ہوگا تو یہ بات جو یہاں غلط ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں ہے، یعنی کوئی چھٹکارا تجھے اب نہیں مل سکتا۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا، اس کے بعد ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد کی بد دعا کا فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شہر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا سا بنایا، اس پر عتیبہ کو سلایا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگے، اس کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز بھی دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا اور ایک قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے اور دوسرے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس میں اختلاف ہوگا کس کے ساتھ واقعہ، حضرت ام کلثوم کے شوہر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، رقیہ کے، تو بس اتنا یاد رکھنا کہ ایک تو مسلمان ہوئے اس میں بعد میں چل کر، اور ایک کے ساتھ جو ہے واقعہ پیش آیا جس نے برا بھلا اللہ کے رسول کو آ کر کہا تھا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے اس کو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ کس کا نکاح؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا نا، اس کے بعد جو ہے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ایک ساتھ، جیسے خالہ اور بھانجی ایک ساتھ ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی نا، ایسے دو بہنیں بھی کیا ہے ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ایک کا انتقال ہو جائے، ایک کا طلاق ہو جائے، اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دونوں مثال گویا کہ اسی واقعے کے اندر آ گئی۔ تو 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان سے کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا۔ بعض روایت میں کہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا۔ پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، اولاد کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں ہوئی۔
حضرت ام کلثوم کے جو ہے کوئی اولاد پہلے چھوڑ گیا، رخصت ہی نہیں تو اولاد کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی ہوا، رخصتی بھی ہوئی، لیکن کوئی اولاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو ہے نہیں ہوئی. اور شعبان 9 ہجری میں انتقال فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور باری باری انتقال کرتی رہتی تو اسی طرح ایک کے بعد دوسرے کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتا رہتا. یہ کتنے محبوب ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اسی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے چاہتے ہیں انہیں. اگر 100 لڑکیاں ہوتی 100 کی 100 لڑکیوں کا نکاح میں حضرت عثمان سے کر دیتا، لیکن کرتا باری باری، ایک ساتھ نہیں کر سکتے نا. ورنہ اشکال یہ تھا کہ فاطمہ کیوں نہیں کرا، چوتھی کا کیوں نہیں کرا. اس کا ایک جواب یہ کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو چکا تھا. جب ان کا انتقال ہوا 9 ہجری کے اندر، 9 ہجری میں انتقال ہوا نا، اور حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے وہ 3 یا 4 ہجری میں پہلے جو ہے کافی پہلے ہو چکا تھا. یہاں تک 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہو گیا. کتنی بیٹیوں کا؟ ہاں. تیسری بیٹی کون ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. ان کی اولاد؟ ہاں اولاد نہیں ہوئی کوئی بھی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دو نور والے. ذو النورین کا ترجمہ کیا؟ تو اللہ کے رسول کے 2 نور تھے نا ان کے پاس، 2 بیٹیاں تھیں ان کے نکاح میں، تو اس لیے اللہ کے رسول کے بیٹیاں 4 ہیں، داماد 3 ہیں. کیا ہے؟ داماد 3 ہی ہوئے نا. ایک ابو العاص رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ.